ندیم اتاری عرض کر رہا ہوں یوکے سے۔ یہ غالباً 1988 میں کراچی میں ہماری عیدگاہ مسجد میں 12ویں شریف کی محفل دعوت اسلامی کی مرکزی محفل ہوئی تھی، جس میں پہلی دفعہ غالباً یہ کلام پڑھا گیا تھا، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، اور صبح کم و بیش 10:30 بجے تک محفل اپنے عروج پر تھی، اور اس وقت اس محفل میں امیر اہل سنت اور دیگر اسلامی بھائیوں کو ایک وجد کی سی کیفیت میں دیکھا تھا۔ اس محفل میں ایک اسلامی بھائی کو حالت بیداری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس کلام کے پڑھنے کا آئیڈیا کس کا تھا جو کہ اب تک جاری ہے، اور ہر 12ویں شریف کی محفل میں دعوت اسلامی کی صبح 12 اس کے بغیر مکمل ہی نہیں لگتی۔ یہ شاید اس محفل کا تذکرہ ہے کہ جس میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند ہوئے تھے، شاید اسی کلام میں مولود کی گھڑی صبح صادق کا وقت ہو، جیسے صبح صادق کا وقت ہوا نا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، تو اس کیفیت میں دو عیسائی بھائیوں کا یہ بیان انہوں نے مجھے بیان دیا کہ بس میں نے محسوس کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور میں نے اپنا سر سینہ اقدس پر اپنا سر رکھ دیا، اور بڑی مجھے ٹھنڈک اور محسوس ہوئی، بہت ٹھنڈا ٹھنڈا سینہ تھا۔ اور ایک نے یہ بیان دیا کہ میں نے آتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں تشریف لے آئے اور میں نے قدمین کی زیارت کی، قدمین شریفین کی۔ یہ شاید یہ اسی محفل کا واقعہ ہے، بڑا جوش، بڑا خروش، الحمدللہ علی احسانی۔ اب یہ کہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، تو یہ پرانا کلام میں آئیڈیا کیا دینے تھی، بہت ساری راتیں پڑھتے ہی نا، تو یہ بھی پڑھی جاتی تھی اس وقت۔ اب ہو سکتا ہے پہلی بار پڑھی ہو یا پہلی بار نہ پڑھی ہو، یہ بھی یاد نہیں ہے، یہی پڑھی جا رہی تھی اس وقت، نعت شریف یہی کلام پڑھا جا رہا تھا، یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال بڑی ان دنوں جو کیفیات ہوتی تھی وہ بھی کیفیات تھی، نہ یہ مووی کا مطلب مسئلہ تھا، نہ کوئی مدنی چینل تھا۔ تو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا کیمرے اور یہ آدمی کے اخلاص کو نچوڑ کر ٹپکا دیتے ہیں۔ صح، پہلے ابھی یوں امامہ کرو نا، یوں کرو نا، یوں سیٹ کرو نا، پہلے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، امامے کا پیج کھلا ہوا تو چادر یوں گئی ہے تو ایسے ہی مطلب یوں ہاتھ اٹھ رہا ہے، یوں ٹانگ اٹھ رہی ہے تو دمال ہوتی تھی کیا۔ اب تو پورا مطلب ریزرو رہنا پڑتا ہے کیمروں کے سامنے۔ تو یہ بہرحال تکلفات ہیں، یہ بتیاں نہیں تو اندھیرے کر دیتے تھے یار، جس کو رونا روئے، جس کو تڑپنا تڑپے، کلی اختیارات ہوتے تھے۔ وہ بھی ایک دور تھا، اندھیرا ہر جگہ نہیں کرتے تھے، 12ویں شریف میں غالباً اجالا کرتے تھے، اجالا رکھتے تھے۔ اندھیرا وہ جیسے ذکر بھی اندھیرے میں، اب بھی پہلے ہم زمانے سے بزرگوں میں بھی دیکھا کہ اندھیرا کر کے ذکر ہوتا تھا، پہلے ذکر اللہ اللہ اللہ، ہم بھی اندھیرے میں ذکر کرتے تھے۔ ہاں، تو پھر یہ کہ ہم نے نعت خوانی بھی اندھیرے میں شروع کی کہ اس کا اپنا لطف تھا کہ جس کو رونا ہے تو وہ شرم کے مارے وہ رکے نہیں، تکلفات نہیں، جب کوئی روتا ہے، کوئی رونے سے منہ بنائے گا اس کو بھی شرم آئے گی، اندھیرے میں پردہ رہتا ہے، تو اس وقت ہم یہ کرتے تھے الحمدللہ، وہ بھی اپنا ایک لطف ہوتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ندیم بھائی ہیں، یہ ہمارے ندیم اتاری بہت پرانے، ہمارے لندن اور ہماری انگلش جو مجلس ہے، انگلش مدنی چینل کی جو مجلس ہے، اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے ندیم اتاری، لندن سے، انہوں نے شاید لندن سے اپنی کال بھیجی ہے۔ اچھا، تو یہ اس وقت سے ماحول میں؟ ہاں، یہ بہت پرانے ندیم بھائی، بہت کراچی کے ہیں؟ کراچی کے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک تھوڑا ندیم وہ نا جو جن کے کمر وغیرہ، جی وہی تو ندیم، یہ تو میں اچھا سمجھا کہ پنجاب کے ہوں گے شاید، ماشاءاللہ، یہ وہی ندیم، یہ اتنے پرانے ہیں، یہ بہت پرانے۔ گھر کے بیدی ہیں، یہ ہوا نا۔ اچھا، یہ